نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر بفضلہ خدا ہم نبوت سے متعلقہ عقائد میں سے ایک اور عقیدے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جانیں گے اور سمجھیں گے دوسرے عقیدے کو کہ دوسرے عقیدے میں ہمارے لیے کیا فرمایا گیا کہ ہمیں کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں دوسرا عقیدہ۔ فرمایا انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ تو یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا کہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد، جب بشر کا لفظ ارشاد فرمایا تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ملائکہ اور جنات وغیرہ جو بھی دیگر مخلوقات ہیں وہ سب اس سے خارج ہو گئی، اور جب مرد کا لفظ ارشاد فرمایا تو اس سے عورت بھی خارج ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تمام کے تمام مرد ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چنا اور ان کو نبوت سے مشرف فرمایا۔ آئیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید سے جانتے ہیں کہ قرآن نے بھی کہیں کہا کہ مرد ہی کو نبوت دی گئی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 109 کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بالکل واضح ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ یعنی یہ پتہ چل گیا کہ نہ کوئی عورت نبیہ تھی، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور مخلوق میں سے یعنی بشر کے علاوہ کوئی اور جن یا فرشتہ نبی بنایا۔ تو سامعین و ناظرین یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے گا کہ نبی مرد کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے یعنی عورت ہو سکتی ہے، یا پھر اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ بشر کے علاوہ کوئی نبی ہو سکتا ہے یعنی جن یا فرشتہ یا کوئی اور مخلوق کو وہ نبی سمجھے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے عقائد کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی اور ان کو سمجھنے کی اور ان کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔